ایک انڈین ہاؤس ڈرائیور اور اس کی میڈم کا سچا واقعہ ہے، اور اس میڈم کے گھر میں کوئی بھی ڈرائیور ٹکتا نہیں تھا۔ یہ واحد ڈرائیور تھا جو 2 سال ٹکا تھا۔ کوئی ڈرائیور آتا 6 مہینے، کوئی 4 مہینے، کوئی سال بھاگ جاتا تھا۔ آخر یہ میڈم ان ڈرائیوروں کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ اور میڈم ڈرائیور کو پیسے دیتی، کپڑے لا کے دیتی، جوتے لا کے دیتی، حتیٰ کہ مہنگا آئی فون وہ گفٹ کیا اپنے ڈرائیور کو، اور ڈرائیور اس کی اپنی میڈم کی ہر جائز ناجائز ساری خواہشیں مانتا رہتا۔ آخر واقعہ کیا تھا؟ جب یہ ڈرائیور نیا آیا تو میڈم نے ساتھ بٹھایا اسے لے کے جاتی ہے کافی شاپ پہ، اور کافی شاپ پہ اترتے ہوئے کہتی ہے کہ میں یہاں پہ جا رہی ہوں کافی شاپ میں، تھوڑا ٹائم لگے گا، اور تمہارے کفیل کا فون آئے تو اس سے کہنا کہ میڈم نا اپنی دوست کے گھر میں ہے خالدیہ میں۔ خالدیہ ایک ایریا کا نام ہے۔ وہ ڈرائیور پریشان کہ میڈم اتر رہی کافی شاپ میں اور کہہ رہی ہے کہ وہ کہنا میں دوست کے ساتھ ہوں۔ یہ خاموش ہو گیا۔ اب میڈم سمجھ گئی کہ گھبرا گیا بچہ۔ میڈم نے اپنی جیب سے پرس سے نکالے 50 ریال، 50 ریال کی ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اب اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میڈم سمجھ گئی یہ بندہ کام کا ہے، لمبی رسا گھوڑا ہے، آگے بھی کام آئے گا۔ 50 ریال دے کے چلی گئی۔ اب یہ گاڑی پارکنگ میں لگاتا ہے اور جاتا ہے واش روم۔ اب دیکھ رہا ہے کہ جو کافی شاپ ہے اس کے دروازے ہیں 2، دوسرے دروازے سے میڈم باہر نکل رہی ہے اور گاڑی تیار ہے، اس میں بیٹھ رہی ہے۔ اب اس کو شک ہو گیا کہ میڈم لازمی کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ سوچتا ہے اپنے کفیل کو بتاؤں، پھر سوچتا ہے کہ اگر میں بتایا تو میرے 50 سال جائیں گے، میرا کیا ہے، اس کی بیوی ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ یہ خاموش رہا۔ اب میڈم وہاں پہ 4-5 گھنٹے بعد آتی ہے، اس کے لیے ایک شرٹ لے کے آتی ہے، کہتی ہے یہ دیکھو یہ شرٹ۔ اس لڑکے کا نام تھا شعیب۔ شعیب شرٹ چیک کرو۔ شعیب شرٹ پہنتا ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، کپڑے بھی ملتے ہیں۔ میڈم لے گھر آ جاتا ہے۔ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کئی ماہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میڈم اسے کبھی کپڑے لا کے دیتی، کبھی جوتے لا کے دیتی۔ ایک بار میڈم بڑی خوش تھی، پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ میڈم کا پرانا آئی فون تھا، اس کے بوائے فرینڈ نے اس کو نیا آئی فون گفٹ کیا، پرانا آئی فون اپنے ڈرائیور کو دے دیا۔ ڈرائیور تو چھلانگے مارے الٹی سیدھی، وہ تو اپنی میڈم کو 2 ہاتھ سے سلام کرے کہ میڈم تو بڑی اچھی ہے، میرا بڑا خیال رکھتی ہے، جیب بھی بھری رہتی ہے، پیسے پیسے رہتے ہیں۔ اب جب تک مرضی چوری کرو، آخر ایک دن پکڑے جانا بندے نے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، جو اس کا عربی کفیل ہوتا ہے وہ اس مارکیٹ میں آتا ہے کسی اور کام سے۔ وہ کبھی بھی اس کافی شاپ پہ نہیں جاتا۔ اس کی میڈم کو پتا تھا کہ جو میرا شوہر ہے وہ اس شاپ پہ نہیں آتا۔ اسی مارکیٹ میں ایک اور دکان تھی ارامکس کی۔ ارامکس جو ہوتا ہے نا، ڈلیوری شاپ ہوتی ہیں جہاں سے کارگو وغیرہ سامان آتا ہے چھوٹا موٹا، اس میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری جو گاڑی اور ڈرائیور چلاتا ہے اپنی میڈم کے لیے وہ پارکنگ میں کھڑی ہے۔ عربی کو شک ہوا کہ یہ بھی یہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ فون کرتا ہے ڈرائیور کو کہ تم کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے میں میڈم کو لے کے خالدیہ ایریے میں اس کی دوست کے گھر آیا ہوں، اس کی سہیلی گھر آیا ہوں۔ وہ پہ کہتا ہے جھوٹ کیوں بول رہا ہے، یہ گاڑی یہاں کھڑی ہے۔ پھر کہتا ہے تمہاری گاڑی کہاں کھڑی ہے؟ کہتا ہے گاڑی میرے ساتھ ہی ہے، میں گاڑی کے پاس ہی ہوں خالدیہ میں، وہاں میرے پاس گاڑی ہے۔ کہتا ہے تم نظر نہیں آ رہے؟ کہتا میں گاڑی کے پاس ہوں۔ کہتا ہے اچھا۔ اب کفیل باتیں کرتا کرتا گاڑی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے کہ ڈرائیور کدھر ہے۔ دیکھتا ہے تھڑے پہ دور نا ڈرائیور بیٹھ کے نا وہ نسوار سی ہوتی ہے تمباکو، وہ بنا کے کھا رہا ہے۔ کفیل اسے پیچھے گیا اور کالر سے پکڑ لیا۔ جب کالر سے پڑے اسے اٹھایا نا تو انڈین کا رنگ اٹھ گیا کہ میرا کفیل میرے سر پہ آ گیا، آج تو بچے تو گیا، بڑا پریشان۔ کفیل کہتا ہے تم نے جھوٹ کیوں بولا، کہاں تیری میڈم؟ وہ کہتا ہے میڈم کافی پینے گئی ہے۔ کافی پینے گئی ہے تو تم نے کیوں کہا خالدیہ میں ہے، اپنی دوست کے گھر میں ہے؟ وہ ایسے کرتا ہے۔ کفیل نے اس کو کالر سے پکڑا ہے، لے کے گیا کافی شاپ کے اندر۔ کافی شاپ میں سارا چیک کرتا ہے، کافی شاپ تھا ڈبل سٹوری، نیچے سارا چیک کرتا ہے، اوپر جاتے چیک کرتا ہے، کہیں بھی اس کی میڈم نہیں ہے۔ کہتا ہے کہاں میڈم؟ اب یہ تو ایسے ایسے ابھی مر جائے گا، رنگ پیلا زرد ہو گیا۔ اس انڈین ڈرائیور کو لے کے شعیب کو لے کے باہر آتا ہے، باہر آ کے اس کو پارکنگ میں کھڑا کر کے زوردار تھپڑ مارتا ہے، جلدی بتا میڈم کہاں ہیں، تم لوگ میری پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہو؟ اب یہ بکتا ہے، کہتا ہے میڈم نا میں یہاں جب بھی فون کرتی تھی نا کہتی تھی کہ تمہارا اگر کفیل فون کرے نا تو اس سے کہنا کہ میں اپنی دوست کے گھر پہ ہوں، یہ ایڈریس بتایا ہوا ہے، اور میڈم یہاں آتی تھی روز۔ کہتا کب سے آ رہی ہے؟ کہتا کئی ماہ ہو گئے ہیں، میں یہاں پہ اتارتا ہوں
اور دوسرے دروازے سے میڈم کسی اور کے ساتھ بیٹھ چلی جاتی ہے۔ اب عربی کو اتنا غصہ آیا کہ دل کرے اس ڈرائیور کو مار دوں کہ میرا ہی کھاتا ہے اور میرے ہی جو خلاف کام کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے تجھے تنخواہ کون دیتا ہے؟ تنخواہ تجھے میں دیتا ہوں، تو میرا جو نوکر ہے، تو کیوں میڈم کی بات مانتا تھا؟ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہ کہتا ہے میں ڈر گیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کفیل کہتا ہے اچھا میری گاڑی پکڑ، یہ لے چابی، تو گھر پہنچ، آج تیری میڈم کو میں لے کے آتا ہوں۔ اب کفیل گاڑی میں بیٹھ گیا اے سی آن کر کے۔ آدھے پونے گھنٹے میں اس کی میڈم آتی ہے اور آگ دروازہ کھولتی ہے، گاڑی میں بیٹھتی ہے، اور ایک دم جب اس کا شوہر ہے اس کو پلٹ کے دیکھتا ہے، ہلا حبیبی ایسے بولتا ہے، تو بیوی کے تو جناب ایسے لگتا ہے کہ ابھی مر جائے گی۔ اس کے تو رنگ اڑ گئے کہ آج میں پکڑی گئی۔ کہتا ہے تو کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ میں پوچھ رہا ہوں تو کہاں سے آ رہی؟ کہہ رہی میں دوست گھر سے آ رہی ہوں۔ کس دوست گھر سے آ رہی ہے؟ فلانی دوست گھر میں۔ موبائل پکڑا، اس سے موبائل لیتا ہے، لاک اوپن کر، وہ لاک اوپن کرتی ہے، جو پہلا نمبر ہوتا ہے وہ ڈائل کرتا ہے اور اسپیکر پہ موبائل کرتا ہے۔ آگے سے لڑکا بولتا ہے ہلا حبیبن تم کیسی ہے، پہنچ گئی؟ اب یہ اسپیکر پہ کیا ہوا تھا، شوہر بھی سن رہا ہے، اس کی بیوی بھی سن رہی ہے۔ اب تو جناب شوہر نے موبائل بند کیا، بیوی کو جو چار گالیاں دی ہیں، ایک دو لاپڑ مارا ہے، لے کے گاڑی سپیڈ پہ پہنچا ہے گھر پہ لا کے نا بیوی کو کمرے میں بند کر دیا، موبائل چھین لیا اس سے، اور جو ڈرائیور تھا اس کو مارا پیٹا ہے اور اس کو بھی ایک روم میں بند کر دیا۔ اب اس کے جو عربی کفیل ہے اس نے فون کیا ہے اپنی بیوی کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو فون کیا ہے، اپنے ماں باپ کو بلایا، بہن بھائی کو بلایا، سب کو بلایا اور وہاں پہ اکٹھا کیا۔ سب حیران پریشان کہ آخر مسئلہ کیا بن گیا، کیوں بلایا یہاں پہ؟ سب وہاں بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا بھائی بیٹے تو بتا ہوا کیا ہے؟ وہ لے کے آتا ہے بیوی کو، کہتا ہے اس سے پوچھو کیا کر رہی ہے۔ میں نے کس چیز کی کمی دی ہے؟ اتنا عالیشان گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر ہے، آسائش ہے، کھانے کو اچھا ہے، پہننے کو اچھا ہے، کیوں باہر منہ مار رہی ہے؟ مجھ میں کوئی کمی ہے تو بتائے۔ وہ کہتے کیا مسئلہ؟ کہتا ہے اتنے ماہ سے ایک بندہ نہیں ہے، اس کے موبائل میں 10 نمبر ہیں، کوئی ایک ہو تو اور بات ہے، کتنے یار بنا رکھے ہیں، سب کے ساتھ سوتی ہے جا کے۔ اب اسے پوچھتے ہیں تو وہ شرمندہ، اب وہ سب اس کے لڑکی کے ماں باپ بھی شرمندہ۔ اس کو لے کے جاتے ہیں کورٹ میں اور کورٹ میں طلاق دیتے ہیں۔ جب طلاق دیتے ہیں تو یہاں پہ حق مہر بہت زیادہ لکھا ہوتا ہے، جب وہ لڑکی غلطی ہو تو حق مہر کوئی نہیں ہوتا، معاف ہوتا ہے۔ اب تو جناب اس کو طلاق ہو گئی، سب تھو تھو کریں، جس کو بات معلوم پڑ گئی۔ اور اب آتا ہے ڈرائیور کی طرف، اس کا بھی یہ تھا کہ ڈرائیور کو میں پولیس کے حوالے کر دوں تاکہ یہاں پہ سڑے گا، یہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے۔ پھر پتہ نہیں کیا خیال آتا ہے کہ اجنبی تھا، ڈر گیا تھا، انڈین ہے، شاید دلیری نہیں دکھائی، اس نے مجھے بتایا نہیں، کوئی بات نہیں، اس کا خروج لگوا کے اس کو سفر کرا دیا۔ وہ عربی اچھا آدمی تھا، اس نے اس کو جیل نہیں کرایا، ورنہ اس کو جیل میں ڈالتا، وہاں پہ رہتا نا 2-4 سال، پھر معلوم پڑتا کس طرح حرام کی کمائی کھاتے ہیں۔ حرام کی کمائی ہوگی، دلالی ہو گئی نا وہ بھی۔ تو عربی کے گھر میں اکثر ڈرائیور کام کرتے ہیں انڈین، اور یہ جلدی کمپرومائز کر جاتے ہیں، بات مان جاتے ہیں، جہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہاں پہ چپ کر کے پیسہ کھاتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی کہیں بھی، سعودیہ میں، عرب میں، قطر میں، دبئی میں، کویت میں، مسقط عمان میں، کوئی بھی کوئی ڈرائیور سن رہا ہے تو اس کہانی کو غور سے سنیں۔ یہ کہانی نہیں ہے، سچا واقعہ ہے۔ اور یہاں پہ آپ آئے ہو محنت مزدوری کے لیے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچوں کے رزق کمانے کے لیے۔ یہاں پہ آگے الٹی سیدھی حرکت کرو گے تو کتنی بدنامی ہوگی، اور پیچھے آپ کے ماں باپ، بہن بھائی کو لوگ طرح طرح کے تانے دیں گے۔ اس سے بہتر ہے رزق حلال کماؤ، رزق حلال میں کماؤ گے سکون کی نیند آئے گی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے سعودی عرب کا، اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔